الحمدللہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ فرانس اور امریکہ اور یورپ پورے عالم میں کفر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں چیتے کا جگر چاہیے۔ اقبال کہتے ہیں چیتے کا جگر چاہیے، چیتے کا، شہباز شریف والا نہیں۔ ان لٹیروں اور بدماشوں جنہوں نے پورے ملک کی حالت، پورا ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ لوگ کہتے ہیں جی مولویوں تم کیسے آؤ گے، آپ کیسے آئیں گے، مولویوں کو آنے نہیں دیں گے۔ مولوی صاحب دیکھیں آپ مسجد میں بند ہو کر رہ گئے ہیں، مولویوں کو کیا پتا، مولوی مسجد دیکھو امریکہ چاند پہ پہنچ گیا ہے، مولوی آج بھی مسجد میں کھڑا ہے، مولویوں کو سیاست کا کیا پتا۔ میں نے کہا بچوں امریکہ آج پہنچا ہے، ہمارے آقا مولا نے 1400 سال پہلے چاند کو نیچے اتار لیا تھا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اسر کیا۔ یہ تاب و توان تمہارے لیے، یہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں آپ جاؤ، تم کہتے ہو مولوی حکومت کیسے چلائیں گے۔ افغانستان کے مولویوں نے 48 لاکھ ملین ڈالر کے صرف ایک ملک کو انار بیچے ہیں، کندھاری انار، ایک ملک کو 3 لاکھ ٹن اس کے بدلے پٹرول لیا ہے، اور ان کا پٹرول 110 روپے تھا جب وہ آئے تھے، اب 40 روپے، 37 سے 40 روپے، 25 سالہ معاہدہ۔ کہتے ہیں مولوی کیسے چلائیں گے۔ میں نے کہا ابتدا عشق ہے، ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ اقبال کہتا ہے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور رنگیلے اور پیلے کو پہچانے، عمران کو پہچانے، نواز کو پہچانے، زرداری کو پہچانے، ان بدماشوں کو پہچانے، ان کو پہچانے۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ ہے جو صدیق اکبر کو پہچانے، نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے، نگاہ وہ ہے جو محتاج مہرماں نہیں اور فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن۔ اقبال کہتے ہیں فرنگیوں کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے، یہ کون ہوتے ہیں، مسلمانوں کی نگاہ تو سدرۃ المنتہا تک ہے، فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہا راہ نہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں اسی سرور میں پوشیدہ ہے موت بھی تیری، اسی سرور میں پوشیدہ ہے موت بھی تیری، تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں۔ اور سنے گا کون میری صدا، سنیں گے میری صدا خانزادگان کبیر۔ اقبال کہتے ہیں سنیں گے میری صدا خانزادگان کبیر، کہ کلیم پوش ہوں صاحب کلا نہیں۔ اقبال کہتے ہیں میں ہوں فقیر درویش، میرے پاس اس طرح کے بڑی چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب تک امت میری طرف میری باتوں پر عمل نہیں کرے گی اوپر نہیں جا سکتے۔ ان وڈیروں خانزاد کبیر، مطلب یہ کہ ان وڈیروں اور سرداروں کے غلامی سے جب تک نہیں نکلے گی پاکستان تب تک ترقی نہیں کر سکتا۔ ترقی تب کرے گا جب محمد عربی کا دین آئے گا۔ حضور نے پہلے بتایا صلت اللہ علیکم ذلا لا ینزعہ، اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا جب یہ غیروں کی طرف جائیں گے، سود کے کاروبار کریں گے، پیسے کے پیچھے پڑ جائیں گے، دنیا کے پیچھے پڑ جائیں گے، اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا، لا ینزعہ، اس وقت تک ذلت ختم نہیں ہوگی حتی ترجعوا الی دینکم۔ بس میری آخری بات، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا، کہتے ہیں مولوی کیسے آئیں گے، آپ کے پاس حکومت کیسے آئے گی، آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ ملانا پڑے گا۔ میں نے کہا ہمارا رب پر بھروسہ ہے، الحمدللہ ہم گناہگار صحیح سب کچھ ہیں، ہمارے اندر کمیاں کم گوشت تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں ضرور ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے الحمدللہ بابا جی ہمارا توکل رب پر مضبوط کر گئے ہیں، بھروسہ ہمارا رب پر، جو مرضی ہو جائے ہمیں رب پر یقین ہے۔ رب نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے، امریکہ جیسی سپر پاور لیٹ کر گئی ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں، یہ تو ویسے بھی امریکہ کے غلام ہیں۔ ہمارے ساتھ وعدہ عمران کا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب فلاں کے ساتھ مل جاؤ تو جیت جاؤ گے، فلاں کے ساتھ، ہمارے ساتھ کسی کا وعدہ نہیں ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ عمران خان کی پارٹی کا وعدہ نہیں، نواز شریف کی نہیں، زرداری کا نہیں، ان دنیا دار کمینوں اور بدماشوں کا نہیں، ہمارے ساتھ وعدہ خود رب کر رہا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اے میرے حبیب ان کو بتا دو اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین کے اندر پھر حکومت دوں گا۔ کیسے دوں گا؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلوں کو دی تھی سیدنا صدیق اکبر کو۔ کہتے ہیں مولوی جنازوں پہ سیاست کرتے ہیں، میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں دیکھو جی ان کا قائد جو ہے نا بابا جی کو بھی قبر مبارک میں نہیں اتارا گیا تھا، پہلے امیر بنا دیا۔ میں نے کہا تو نے سیرت پڑھی نہیں ہے جاہل، قصور ہمارا نہیں ہے تیرے ہی ہے، تو انگریز کی غلامی کی طرف گیا ہے، ہم محمد عربی کی غلامی کی طرف جا رہے ہیں۔
اس کے لیے چیتے کا جگر چاہیے اور شاہی کا تجسس، جی سکتے ہیں بے روشنی دانش و فرنگ۔ اقبال کہتے ہیں ان کی مدد کے بغیر ہم جی سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی غلامی کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔